عبد الرحمن ابن ابی لیلہ جب کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے ملاقات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں میں تمہیں تحفہ نہ دوں؟ صحیح بخاری کی 3370 نمبر روایت میں جو درود آیا ہے وہ درود یہ ہے: اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسی کو درود ابراہیمی بھی کہتے ہیں، اور یہی وہ درود ہے جو ہر روز ہر نماز میں ہم پڑھا کرتے ہیں. درود کے الفاظ آپ یوں بھی ادا کر سکتے ہیں: اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. تیسرا درود جو آپ پڑھ سکتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کے راوی ہیں اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ کے رسول نے یہ الفاظ سکھائے: اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد عبدک ورسولک وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. چوتھا درود جو آپ پڑھ سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا. ابو حمید السعدی اس روایت کی راوی ہیں جو صحیح بخاری میں 3399 نمبر روایت ہے. آپ نے فرمایا تم یوں کہا کرو: اللہم صل علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. پانچواں طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور امام طحاوی نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ صفۃ صلاۃ النبی میں اس کو نقل کر کے صحیح کہہ رہے ہیں: اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. چھٹا درود جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کر رہے ہیں جو مسند احمد کی روایت میں موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو سکھایا: اللہم صل علی محمد وعلی اہل بیتہ وعلی ازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ساتواں طریقہ جو صحیح بخاری کی ہی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ درود پڑھنا چاہتے ہیں، ان کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے بھی آپ درود پڑھ سکتے ہیں. بلکہ ایک صحابیہ نے اللہ کے رسول سے سوال کر دیا کہ میرے لیے اور میرے خامند کے لیے آپ دعا کر دیجئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی فرمایا: صلی اللہ علیہ وعلی زوجک، اللہ تجھ پر بھی اور تیرے خامند پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. یہ وہ درود جو صحیح احادیث میں ہم تک پہنچا ہے. میرے معزز، میرے پیارے اور مکرم بھائیوں، وہ طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اس طریقے کے مطابق کوئی عمل ہوگا تو وہ اللہ کے ہاں ہے قابل قبول. اگر ہم نے اپنی مرضی سے الفاظ زیادہ کر دیے، الفاظ کم کر دیے، بناوٹی چیزیں بنا لی، تو یاد رکھنا
دنیا جہان کی خالص نیتیں جمع ہو جائیں، دنیا جہان کے اولیاء اصفیاء کا ایمان جمع ہو جائے اور کوئی ایک ایسی بات دین میں شامل کر دی جائے کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، تو یاد رکھنا یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد ای مردود، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ کائنات کا کوئی شخص کوئی بھی بڑے سے بڑا عمل کرتا ہے، اگر ہمارے طریقے کے مطابق نہیں تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ قرآن مجید کے 2 آیتیں جس میں آج امت غلو کا شکار ہو گئی۔ اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ، میرے محبوب اپنی زبان اطہر سے یہ اعلان فرما دیجئے، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ تعالیٰ کے، بلکہ حدیث اس کی وضاحت بیان کرتی ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، دینے والا اللہ ہے، میں تو تقسیم کرنے والا۔ ولا اقول انی ملک، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، ولا اعلم الغیب، اور نہ ہی میں علم غیب کو جانتا ہوں۔ قرآن ہے، سورۃ الانعام دیکھیے 50 نمبر آیت ہے، 188 نمبر سورۃ الاعراف کی آیت ہے، دیکھیے آخری آیت سورۃ الکہف کی ہے، 3 آیتیں جو پڑھ لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں کبھی غلو نہیں کرے گا۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، فرما دیجئے لوگوں میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں، لیکن فرق کیا ہے؟ پوری انسانیت ایک طرف اور محمد مصطفیٰ ایک طرف۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ان رویوں میں ہر قسم کے غلو سے محفوظ فرمائے۔ یاد رکھیے گا یہ غلو ہوتا کیوں؟ قلت البصیرہ، جب انسان قرآن و سنت کو صحیح سمجھتا نہیں، بصیرت نہیں ہوتی، غلو میں چلا جائے۔ عدم الاعتماد علی المصادر الاصلیہ، اصل دین کا مصدر جو ہے قرآن ہے اور حدیث ہے، جب قرآن و حدیث پر اعتماد نہ رہے، کسی اور کی بات پر اعتماد ہو، غلو آ جاتا ہے۔ التعصب الاعمى، جب انسان اندھے تعصب کی طرف چلا جائے، تعصب تو ویسے ہی برا ہے، جب اندھا تعصب آ جائے تو پھر انسان غلو سے نہیں بچتا۔ آج بیان کرنے والا ایک بیان کرتا ہے، بچے کھیل رہے تھے، اچانک کہا کہ چلو جمپ لگاتے ہیں، وہاں رومی صاحب بھی موجود تھے، بچوں نے کہا تم تو بڑی ماں کے بیٹے ہو، ذرا جمپ لگاؤ سب سے اوپر، اور انہوں نے جمپ لگایا، آنکھوں سے غائب ہو گئے۔ بچے دوڑ کے ماں کے پاس آئے کہ رومی تو نظر نہیں آ رہے، جب ماں بھاگ کے آئی دیکھا تو رومی بیٹھے ہیں، بیٹا کہاں تھے؟ کہا ماں نعوذ باللہ من ذالک، لفظ سنیے گا، تیرے دودھ کی قسم۔ بچوں نے کہا کہ تم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو، ذرا اونچا جمپ لگاؤ۔ میں نے درود پڑھ کے جمپ لگایا، پہلے آسمان سے بھی اوپر چلا گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو کیا کہیں گے؟ انسان کی عقل وہاں تک سفر کر سکتی ہے اور سامنے بیٹھے اللہ ان کو صراط مستقیم دے، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ ذوالجلال کی تعریف بیان کرو، اس کی توحید پہ بھی آنچ نہ آنے، بصیرت نہ ہو، قرآن و سنت پر اعتماد نہ ہو، اور اسی طرح اندھا تعصب ہو۔ اور چوتھا سبب الاستقلالیہ فی استنباط الاحکام، استنباط، اجتہاد، استخراج، مسئلہ اخذ کرنا، اس کے ضوابط ہیں، اصول ہیں۔ جب تمام اصولوں سے آزاد ہو کر من مرضی کا مسئلہ اخذ کرے گا اور اپنے عقل سے ہی سوچے گا اس کا یہ معنی ہے، انسان ہمیشہ ڈی ٹریک ہوتا ہے اور غلو کا شکار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ ذوالجلال نے مجھے عرش کے نیچے جو خزانے ہیں اس میں سے 2 آیتیں مجھ پہ نازل کی ہیں جو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ جو سوتے وقت اس کو پڑھ لے گا یہ آیتیں کافی ہو جائیں گی، شیطان سے بندہ بچ جائے گا، نگرانی ہو جائے گی، کوئی دکھ نہیں پہنچے گا۔ یہ 2 آیتیں جو رات کو پڑھ کے سوتا ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، ان کو یاد کرنا چاہیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، یہ قرآن مجید قیامت کے دن سفارشی بن کے آئے گا اور اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ القرآن شافع مشفع، قرآن سفارش کرے گا اور اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ ومحل مصدق،
یہ تو تصدیق کیا گیا ہے. من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ ومن جعلہ خلفہ ساقہ الی النار. جو اس قرآن مجید کے احکامات کو اپنی زندگی میں رول ماڈل سمجھے گا، یہ قرآن ہی اسے جنت کی طرف لے جائے گا، اور جس کی تعلیمات کو پسے پشت ڈال دے گا تو یہ قرآن ہی اس کے خلاف گواہی دے گا اور اسے جہنم کی طرف لے جائے گا. وَإِنَّ كِتَابَ اللَّهِ أَوْثَقُ شَافِعٍ وَأَغْنَى غَنَاءً وَاهِبًا مُتَفَضِّلًا وَخَيْرُ جَلِيسٍ لَا يَمَلُّ حَدِيثُهُ وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا. یہ قرآن مجید مضبوط سفارشی ہے، جس کی سفارش قرآن نے کر دی اس کی بخشش ہو جائے گی. یجیء القرآن یوم القیامہ کالرجل الشاحب. خوبصورت انسان کی شکل میں قرآن مجید قیامت کے دن آئے گا اور کہے گا هل تعرفنی، اے بندہ مومن مجھے پہچانتے ہو؟ انا الذی اسہر لیلتک انا الذی اضمی ہواجرک. میں وہ قرآن ہوں جس کی وجہ سے تو دن بھر روزہ رکھتا سخت گرمی میں، رات کی تاریکیوں میں اللہ کے سامنے تم کھڑے ہو جاتے. کل تاجر من وراء تجارتی. ہر شخص اپنی تجارت کے پیچھے دوڑتا ہے، آج میں تیری تجارت ہوں. اور پھر یہ قرآن اللہ سے سفارش کرے گا، یا رب حل، اے اللہ اس اپنے بندے کو انعامات سے نوازیے. فیلبس تاج الکرامہ. انسان کو کرامت کا تاج پہنایا جائے گا جو قرآن پڑھنے والا ہے. پھر قرآن کہے گا یا رب زد ہو، اے اللہ اسے اور نوازیے. فیلبس حلت الکرامہ. کرامت کی خلعت فاخرہ اس کو پہنائی جائے گی. قرآن پھر کہے گا اے اللہ اسے اور نوازیے. یا رب ارض عنہ، اے اللہ اس اپنے بندے سے راضی ہو جائیے. فیرضی عنہ ربہ. اس بندے پر اس کا رب راضی ہو جائے گا. وخیر جلیس لا یمل حدیثہ. یہ اتنا پیارا دوست ہے، اس سے گفتگو کرنے سے اکتاہٹ نہیں ہوتی. وتردادہ یزداد فیہ تجملا. اس کی تلاوت جتنی کرتے جائیں اتنی لذتیں بڑھتی ہی جاتی. وخیر جلیس لا یمل حدیثہ وتردادہ یزداد فیہ تجملا وحیث الفتى یرتاع فی ظلماتی. قبر میں انسان اکیلا ہوتا ہے، یہ قبر کو بھی باغیچہ بنا دے گا جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سورۃ من القرآن ما ہی الا 30 آیہ شفعت لرجل. قرآن مجید کی ایک ایسی سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں. وہی سورۃ تبارک، یہ سورۃ الملک ہے. ہی المانعۃ من عذاب القبر. یہ انسان کو قبر کے عذاب سے محفوظ کروا دے گی، سفارش کرے گی. حتی غفر له، یہاں تک کہ انسان کے سارے گناہوں کو معاف کروا دے گی. حتی ادخلته الجنہ، اور اس وقت تک سفارش کرتی رہے گی جب تک اس انسان کو جنت میں داخل نہیں کروا دے. یناشد فی ارضائہ لحبیبہ واجدر بہ سؤلا الیہ موصلا. یہ جھگڑا کرے گی، یہ قرآن مجید ضد کرے گا، اے اللہ اس اپنے بندے کو بخش دے. اللہ رب العزت اس انسان کو بخش دیں گے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے اور اس قرآن کی فہم و بصیرت عطا فرمائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن صاحب قرآن کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے. یہ اللہ ذوالجلال کا فیصلہ ہے، یہ اللہ ذوالجلال کا چناؤ ہے، یہ اسی کی ہی سلیکشن ہے، اسی کی طرف سے استفاء و اجتباء ہے کہ وہ قرآن کی خدمت کے لیے، قرآن کی تعلیم و تعلم کے لیے کسی کو چن لے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ ذوالجلال کے کھربوں فرشتے ہیں، لیکن فرشتوں میں سے بھی اللہ نے چناؤ کیا ہے. جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل. اللہ تعالیٰ انسانوں سے بھی چناؤ کرتے ہیں. مالک الملک کا چناؤ جو اس کا مستحق بن جائے وہ کائنات کا سب سے عظیم انسان ہوتا ہے. خیرکم من تعلم القرآن
وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ آج کی اس خوبصورت بزم میں آپ کی خدمت میں صرف 2 نکتے پیش کر کے بات کو ختم کروں گا۔ میری اور آپ کی محبت قرآن سے کیسے بڑھ سکتی ہے؟ یہ بات طے شدہ ہے، کوئی اس پر اتفاق کرے یا نہ اتفاق کرے، کہ اللہ عز و جلال کے ہاں تقرب، اللہ عز و جلال کی محبت قرآن مجید کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اس لیے قرآن مجید کی محبت میرے اندر کیسے آ سکتی ہے؟ اس کے لیے آپ کو 5 کام کرنے ہوں گے۔ پہلا کام یہ ہے قرآن کو سننے کا ذوق، قرآن کو سننے کا شوق، یہ تڑپ آپ کی اور میرے اندر آنی چاہیے۔ کون سا موقع ہو، میرے کانوں کی اصل لذت و حلاوت یہ ہے کہ میں قرآن کو سنوں۔ یہ قرآن جب انسان سنتا ہے تو یہ دلوں کا روگ بھی ختم کرتا ہے، اور انسان کے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں تک جسم کا ایک ایک ریشہ جو ہے پرسکون ہو جاتا ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن جب پڑھا جا رہا ہو بڑے انہماک سے سنو، غور سے سنو، اور صرف سننا ہی نہیں، خاموش ہو جاؤ۔ صحابہ کرام کو اتنی لذت نصیب ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام سے اور قرآن سے، کأن علی رأسہم الطیر، اس قدر پرسکون ہو کے بیٹھتے، یہ گھڑیاں اس قدر پرکیف ہوتی کہ یوں محسوس ہوتا کہ ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے، اور پرندہ انسان کے سر پہ تو نہیں بیٹھتا۔ اس طرح بے حس اور بے حرکت ہوتے کہ پرندہ سمجھتا ہے شاید یہ لکڑی ہے جس پہ بیٹھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہ ہیں، اور یہ چیز مجلس میں ہو، آپ گھر میں ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، جب اللہ کی کلام شروع ہو جائے سب کچھ چھوڑ دیں، اس سے دل میں محبت آئے گی۔ اور یہ یاد رکھیے گا، اللہ نے جو اس کے اندر لذت رکھی ہے یہ تو کافر کو بھی توڑ کے رکھ دیتی۔ اخنس بن شریک، ابو جہل، ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ عنہ، اسلام سے پہلے تینوں جا رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن رات کو تہجد میں پڑھ رہے تھے، بیٹھ گئے تینوں، مسلمان نہیں ہیں، ساری رات ہی سنتے رہے۔ دوسرے دن تیسرے دن اخنس بن شریک کہتا ہے، وہ ابو الحکم یہ کیا؟ ہم ابو جہل کہتے ہیں، وہ ابو الحکم کہا کرتے تھے، حکمتوں والا۔ ایک طرف تم کہتے ہو کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھوٹ بولتے ہیں، اور دوسری طرف ساری رات بیٹھے رہے ہو۔ کہتے سچ بتاؤں، لذت بہت آئی۔ کافر ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ لذت رکھی ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے حتی یسمع کلام اللہ ثم ابلغ مأمنا، وہ قیدی تمہارے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو اس کو کم از کم قرآن سننے کا موقع دو۔ میری اور آپ کی محبت کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ ہر وقت میری تڑپ جو ہونی چاہیے کہ میں کسی طریقے سے قرآن سنوں، قرآن کی سماعت کروں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے جس سے محبت اس سے بھی زیادہ پختہ ہوگی کہ میں قرآن پڑھوں۔ کیسے پڑھوں؟ جیسے پڑھنے کا حق۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ جو اللہ کی کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے، یہی سچے مومن۔ اور جو انکار کرتے ہیں اس سے بڑا خسارہ پانے والا اور کون ہو سکتا؟ محبت اگر بڑھانی ہے تو قرآن کو پڑھنے کا شوق پیدا کر۔ میری زندگی کا کوئی ایسا دن نہیں ہونا چاہیے جس میں میں نے قرآن نہ پڑھا، بلکہ طے کرنا چاہیے، تجربہ کر کے دیکھیں۔ ہر نئے دن کا آغاز جو ہے، جب میں صبح اٹھوں، نماز پڑھوں، اذکار کروں صبح کے،
سب سے پہلا کام میں جو کروں قرآن کھول کے بیٹھ جاؤں. آپ کا پورا دن اس قدر لذت والا دن بنے گا کہ آپ کو خود یہ احساس ہوگا کہ آج یہ میرے دل میں خوشی جو آئی ہے، یہ مجھے راحت محسوس ہو رہی ہے، حلاوت محسوس ہو رہی ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ یہ قرآن کی تلاوت ہو. یہاں سفید بالوں والے بیٹھے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے. آپ ان سے پوچھئے آج سے 25-30 سال پہلے حالت کیا تھی؟ کوئی ماں بہن بیٹی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی جب تک سب سے پہلے قرآن نہیں پڑھتی. اور گھروں میں رونق تھی، گھروں میں برکت تھی. اس لیے جب تک قرآن پڑھنے کا ذوق نہیں آتا اس وقت تک محبت نہیں بڑھتی. اللہ کا گھر ہو یا قرآن کی تلاوت ہو، ان دو چیزوں میں ایک بات یاد رکھیے. مہمان انسان کے 3 قسم کے آتے ہیں. بعض مہمانوں کے لیے انسان ترستا ہے کہ یہ ہمارے گھر آ جائیں، اور جب آ جائیں تو جی چاہتا ہے نہ ہی جائیں. اور بعض مہمان آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں چلو آئے گیا صحیح، اس کی خدمت کریں، اور پھر جی چاہتا ہے چلو چلے جائیں، ہم نے بھی کوئی کام کرنا. اور بعض کے بارے میں یہ تصور ہوتا ہے کہ یہ نہ ہی آئے تو اچھا ہے. اپنے آپ کو ضرور دیکھا کریں. قرآن مجید کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا یہ مأدبہ ہے، یہ دسترخوان ہے. اللہ نے مجھے ان تینوں میں سے کون سا مہمان بنایا؟ اللہ بلاتے اس کو ہیں اپنی کلام کی طرف جس کو بٹھائی رکھتے ہیں کہ قرآن پڑھتا رہے، جس کے بارے میں اللہ چاہتے ہیں یہ میرا پیارا بندہ ہے، قرآن ہی پڑھتا رہے، جائے ہی نہ. اگر آپ کی کیفیت یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھتے سیر نہیں ہوتے تو آپ پہلی قسم کے مہمان اللہ تعالیٰ. اور اگر آپ دوسری قسم کے مہمان، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کچھ تو اللہ نے نعمت دی ہے لیکن محرومی بھی ہے. اور اگر تیسری قسم کے مہمان ہیں تو آپ تو اللہ کی رحمت سے محروم لوگ ہیں. یہ سوچنا چاہیے ہمیں. وہ کیسے انسان تھے؟ امام ابن تیمیہ جیل میں چلے گئے، بیمار ہیں، ان کے بھائی، بڑے بھائی ان کو بھی جیل میں لے گئے. گناہ کیا تھا؟ یہ لوگوں کو قرآن پڑھاتے ہیں. 81 مرتبہ قرآن مجید پڑھا. آخری مرتبہ جب قرآن پڑھ رہے تھے فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، جب اس آیت پہ پہنچے اللہ کے پاس چلے. ابو بکر ابن عیاش رحمہ اللہ، بہن نے جب دیکھا کہ آخری سانسوں میں ہے، نہ جانے کب فوت ہو جائے، تو رونے لگے. ابو بکر بن عیاش پوچھتے ہیں بہن سے کہ آپ کیوں رو رہی؟ تو بہن نے کہا کہ آپ کے فراق کی وجہ سے رو رہی. تو ابو بکر بن عیاش کہتے ہیں ایک بات کہوں، یہ سامنا ستون دیکھ رہی گھر میں نے اس پلر کے پاس بیٹھ کے 18,000 مرتبہ قرآن ختم کیا ہے. بس دعا یہ کرو یہ قبول ہو جائے. رونے کی بات. آج ہم کہاں کھڑے؟ آج جتنی فیس بک اور جتنا موبائل کا استعمال انسان کے پاس آ گیا ہے، اللہ کی قسم اتنا قرآن اگر پڑھ لے اس کی زندگی کا کوئی غم باقی نہ رہے، اس کی زندگی کی کوئی رونق سے محرومی نہ رہے، اس کی زندگی کے اندر حلاوت و مٹھاس ایسی ہو وہ دنیا کے لیے نمونہ بن جائے. محبت کو بڑھانے کا ایک تیسرا انداز بھی ہے. صرف قرآن سننا، پڑھنا نہیں بلکہ اس کو یاد بھی کرو. نہیں قرآن سارا یاد ہوتا تو میرے محترم اتنا تو قرآن آنا چاہیے کہ میں تہجد میں کھڑے ہو کے پڑھ لوں. کس قدر سلف صالحین کا اہتمام تھا. عبیدہ سلمانی، ابو اسحاق السبیعی بوڑھے ہو گئے، کہتے ہیں بس کیا کریں، ہمت نہیں اٹھتی، یا اللہ ہمت دے. صرف روزانہ یہ 2-3 صورتیں پڑھ سکتا ہوں. ایک سورۃ البقرہ پڑھ لیتا ہوں تہجد میں، ایک سورہ آل عمران پڑھ لیتا ہوں، سورہ نساء پڑھ لیتا ہوں. ہمت نہیں آ رہی کہ میں کچھ پڑھ سکوں. اللہ. اور ایک شخص آ کے کہتا ہے حضرت یہ بتائیے مجھے قرآن تو یاد نہیں، آخری 3 کل یاد ہیں، تو میں نے صرف 1 گھنٹہ تہجد میں نے تینوں کل ہی پڑھتے رہتا ہوں، ویسے میں ٹھیک کرتا ہوں. یا سبحان اللہ، 1 گھنٹہ تہجد میں سورۃ الاخلاص اور دونوں صورتیں، کیونکہ اور کچھ یاد نہیں. اس سے بڑی بھی کوئی قسمت اچھی ہو سکتی. اسی ملک پاکستان کے اندر حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کے سسر بیمار ہو گئے. ان کے دوست جو پروفیسر تھے بتا رہے تھے گجرانوالہ میں کہ ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کو پڑھنے سے روکیے، ٹھیک ہو جائے پھر پڑھنا ہی. وہ نہیں رکے. گھر والی نے پیغام بھجوایا کہ حضرت حافظ صاحب کہ آپ دوست ہیں تو آپ انہیں سمجھائیے کہ ڈاکٹر نے منع کیا. تو انہوں نے حضرت حافظ صاحب سے کہہ دیا. کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ڈاکٹروں، میں کیا پڑھتا ہوں، گنتی کے 10 پارے پڑھتا ہوں روزانہ، یہ کوئی منزل ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور بتا رہے تھے جب رمضان سنا رہے تھے تو ایک دن کہتے ہیں میں نے جانا ہے ذرا
تو آج ہی نا قرآن ختم کر لیں. سورۃ صافات پہ پہنچے تھے تو ہم نے کہا حفص صاحب جیسے آپ فرمائیں. تو پہلی رکعت میں سورۃ صافات کو شروع کیا, سورۃ الحدید تک پہنچے. اگلی رکعت میں قرآن مجید ختم کیا. کہتے ہیں باقی رکعتیں بھی آپ پڑھا لیجیے گا, میں نے ذرا دور جانا ہے. آج تو 2 منٹ نماز لمبی ہو جائے تو جان کو بن جاتی ہے. اور صحابہ کرام کی عادت یہ تھی کہ ان کو لذت و سرور ہی ایسے آتا تھا میں قرآن سن رہا ہوں. یہ جو سفید چہرے اور سفید بال نظر آ رہے ہیں, ذرا ان سے پوچھئے کہ پرانے وقتوں میں کیا ہوتا. آج تو کسی مصیبت میں بندے چلے جاتے ہیں, اگر کوئی امام لمبی نماز پڑھ لے تو حدیث میں تو آتا ہے نا, ارحنا یا بلال, اور بلال اذان کو کچھ سکون مل جائے. تو یہ کسی امام کے پیچھے اگر آ جائے لمبی قرات والے کے, تو بولتا تو نہیں ہے, دل میں کہتا ہے کوئی بات نہیں, کل سے تمہارے پیچھے نہیں پڑھنی میں. یہی حالت ہے. محبت ایسے نہیں ملتی. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما يجحد بآیاتنا الا الظالمون. جس دل میں قرآن نہیں ہے کل بیت الخرب, وہ کھنڈرات جیسا دل ہے. کھنڈرات دیکھے ہوئے آپ, وہاں بچھو بھی ہوتے ہیں, وہاں چور بھی چھپتے ہیں, ڈکیت بھی چھپتے ہیں, سانپ بھی ہوتے ہیں. اس کے دل میں قرآن نہیں, اس کی زندگی کے اندر یہی کچھ ہوتا ہے. کسی کو ڈنگ لگا رہا ہے, کسی کے ساتھ کچھ معاملہ کر رہا ہے. اس دل کو پرسکون بنانے کا راستہ یہ ایک ہے, دل والے کی کلام اس کے اندر ڈال. دل بنایا کس نے؟ اللہ نے بنایا. ایک چوتھا طریقہ بھی ہے جس سے محبت قرآن کی بڑھتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ عز و جلال نے قرآن کو اتارا ہے, اور وہ طریقہ کیا ہے؟ اس پہ غور کیا جائے. میرا مالک مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کی کلام ہے. اللہ عز و جلال سے بات کرتے وقت انسان سوچے میں اللہ سے کیا بات کر رہا ہوں. تفکر, تبصر, تدبر. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاتی وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. اس کتاب کو ہم نے برکت والی کتاب بنا دی. جتنی برکتیں زیادہ چاہیے اتنی اس کی تلاوت زیادہ کر لیں. یہ واحد دوست قرآن ہے جو زندگی میں انسان کو گرنے نہیں دیتی. اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی کلام کو جو دنیا کے لیے تحفہ بنایا ہے. لم ار خلیلا یرفع قدر خلیلہ کالقرآن. روئے زمین پر ایسا دوست کوئی نہیں ہے جو اتنی عزت دیتا یا دلاتا ہو جتنا قرآن جو ہے انسان کو عزت دلاتا. ایک پانچواں طریقہ بھی ہے جس کے ذریعے آپ اپنی محبت کو بڑھا سکتے ہیں. اس قرآن پہ عمل بھی کرنا چاہیے. یہ قرآن عمل کے لیے بھی آیا ہے. اس کا رنگ جب تک انسانی زندگی میں نہیں آتا اس وقت تو اس کے ثمرات کو جمع نہیں انسان کر سکتا. قرآن کو سنیے, قرآن کو پڑھیے, قرآن کو یاد کیجیے اور قرآن کو سمجھیے. سمجھ جب آ جائے اس کے مطابق اس کو اپنی زندگی پہ لاگو کر لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں كان اذا تعلم 10 آيات احد منا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. صحابہ کی عادت یہ تھی جب 10 آیتیں وہ پڑھ لیتے جب تک اس کے معانی کو نہ سمجھ لیتے, عمل نہ کر لیتے, وہ 11ویں آیت پڑھتے ہی نہیں تھے. یہ نصاب ہے. آپ قرآن کو سمجھے ہیں تو اس پہ عمل بھی کیجیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا. ان 5 طریقوں سے جب آپ کی محبت قائم ہو جائے گی تو اللہ عز و جلال نے پھر انعام کیا رکھے ہیں؟ وہ 5 ہی انعام رکھے ہیں جو میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا انعام الخیریہ. کوئی مانے یا نہ مانے, نہ ماننے والے تو اللہ کو بھی نہیں مانتے, کافر. نہ ماننے والوں نے تو سید المرسلین کو بھی نہیں مانا, کافروں نے. لیکن فیصلہ یہ ہے جو صحیح بخاری کے اندر روایت ہے, روئے زمین پہ بسنے والے اس وقت میں 7.5 ارب لوگ ہیں, 6 ارب کافر ہیں, 1.5 ارب مسلمان ہیں. زمین پہ بسنے والوں میں سب سے عزت والا
سب سے بہترین انسان وہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا۔ آج کسی چودھری کے ساتھ کسی کی بات ہو جائے تو کہتا ہے میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ میرے لنکس ہے۔ ایک وہ ہے جس کو اللہ عز و جلال نے اپنا خاص الخاص بنا لیا۔ ان للہ اہلین، اللہ کے خوش خاص بندے ہیں۔ قیل من ہم یا رسول اللہ، سوال کیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر وہ کون سی ہستیاں ہیں جو آپ کے خاص لوگ ہیں، جو اللہ والے ہیں، وہ کون ہیں؟ جواب سنیے گا، اہل اللہ اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصۃ، جن کا قرآن سے تعلق ہے یہ اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص الخاص۔ دعائیں کرنے والوں کو اتنا نہیں ملتا جتنا قرآن پڑھنے والوں کو اللہ بغیر دعا کے عطا کر دے۔ ایک تیسرا انعام بھی ہے الشفاعہ، یہ آپ کی سفارش کرے گا۔ صرف دنیا کا بہترین انسان نہیں، اللہ کا خاص الخاص بندہ ہی نہیں انسان بنتا، دنیا کے اندر بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی عزت دلانے کا سبب بنے۔ اب 30 آیتیں ہیں سورۃ الملک کی، میں تو حیران ہوں، اتنی بڑی نعمت، وہ اتنی بڑی نعمت۔ حدیث میں آتا ہے، قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں، شفاعت لرجل، جو رات کو سورۃ الملک پڑھ کے سوتا ہے یہ سورت اس کی سفارش کرے گی۔ خاصمت عن صاحبها، وہ صرف سفارش نہیں کرے گی، جھگڑا کرے گی، ضد کرے گی۔ کس بات پہ؟ اللہ اس کو بخش دے۔ اور روایت بتاتی ہے حتی ادخلتہ الجنہ، جب تک سورۃ الملک پڑھنے والے کو یہ سورت جنت میں داخل نہیں کروا دے گی یہ اپنی ضد سفارش کی چھوڑے گی۔ اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابہ، یہ قیامت کو آپ کی سفارش کرے گی۔ ایک چوتھا انعام بھی اللہ نے دیا ہے جو دنیا میں کسی کو نصیب نہیں، نہ آخرت میں کسی کو نصیب ہوگا۔ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، اللہ قیامت کو جب صفے لگائیں گے، فرشتوں کی صفے الگ، انسانوں کی الگ، پڑھے لکھوں کی الگ، جاہلوں کی، مجرموں کی الگ، وہاں ایک فیصلہ ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے قرآن پڑھنے والے آج بھی خاکی صفوں میں کھڑے ہو، نکلو یہاں سے، آ جاؤ اس صف میں جس صف میں جبریل امین کھڑے۔ اللہ اکبر، اس صف میں جبریل امین کھڑے، آج اس صف میں آ جاؤ۔ پھر اللہ عز و جلال کیسا انعام دیں گے؟ یجیء القرآن، ادھر یہ فرشتوں کی صف میں ہے، قرآن آ جائے گا،